آج ہمارے پاس کارل سیگن کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے دی ڈیمن ہانٹڈ ورلڈ. جی، اور اس کا پورا نام بھی بہت دلچسپ ہے، دا ڈیمن ہانٹڈ ورلڈ، سائنس ایز اے کینڈل ان دا ڈارک۔ یعنی ایسی دنیا جہاں وہم اور توہمات بھوت پریت کی طرح چھائے ہوئے ہیں. وہاں سائنس اندھیرے میں ایک چھوٹی سی شمع کی طرح ہے۔ بالکل. تو آج ہم اسی شمع کی روشنی میں کچھ چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیگن اس کی شروعات کسی بڑے سائنسی قانون سے نہیں کرتے۔ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی ذاتی، ایک عام سے واقعے سے کرتے ہیں. جی، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار انہیں ایئرپورٹ سے لینے کے لیے ایک ڈرائیور آیا جسے وہ ایک فرضی نام دیتے ہیں، مسٹر بکلے۔ ہاں، مسٹر بکلے. اب یہ مسٹر بکلے، جیسا کہ سیگن بتاتی ہیں، ایک بہت ہی ذہین اور متجسس انسان تھے۔ ہاں، لیکن ان کا تجسس بڑی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں تھا. مطلب وہ کارل سیگن جیسے مشہور سائنسدان سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بلیک ہولز کیسے کام کرتے ہیں یا کائنات کیسے شروع ہوئی۔ نہیں، ان کے سوالات کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ امریکی ایئر فورس نے خلائی مخلوق کی لاشیں کسی فریزر میں چھپا رکھی ہیں؟ بالکل، اور صرف یہی نہیں بلکہ کیا اٹلانٹس کا گمشدہ براعظم واقعی موجود تھا؟ مردوں کی روحوں سے بات کرنا. جی، کیا یہ ممکن ہے؟ اور ان موضوعات پر مسٹر بکلے نے اچھی خاصی معلومات جمع کر رکھی تھیں۔ وہ بڑے جوش سے اپنی تھیوریز بتا رہے تھے۔ صحیح. سیگن یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک طرف تو وہ ان سازشی کہانیوں کے بارے میں اتنا کچھ جانتے تھے، لیکن جب سیگن نے ان سے حقیقی سائنسی دریافتوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بالکل خالی تھے. جیسے سیگن نے ذکر کیا کہ سائنسدانوں نے ستاروں کے بیچ گیس کے بادلوں میں زندگی کے بنیادی کیمیکلز یعنی امائنو ایسڈز دریافت کی ہیں. اچھا، یا یہ کہ افریقہ میں ہمارے آباء و اجداد کے 40 لاکھ سال پرانے قدموں کے نشانات ملے ہیں. یہ سن کر مسٹر بکلے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں نے اس بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا. کبھی نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جس نے سیگن کو یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ یہ سوال کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں سنسنی خیز، ڈرامائی لیکن بالکل بے بنیاد کہانیاں حقیقی سائنس کی حیرت انگیز دریافتوں پر غالب آ جاتی ہیں؟ بالکل، لوگوں کو اٹلانٹس میں دلچسپی ہے لیکن زمین پر موجود قدیم تہذیبوں میں نہیں۔ انہیں اڑن تشتریوں کی کہانیاں زیادہ دلچسپ لگتی ہیں بنسبت ان خلائی جہازوں کے جو ہم دوسرے سیاروں پر بھیج رہے ہیں. تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی سوال کی تہ تک پہنچنا ہے۔ ہاں، ہم سیگن کی کتاب کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ ان کہانیوں کی طرف کیوں کھنچتا ہے اور سائنس جو صرف حقائق کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، وہ ہمیں اس قسم کے فریب سے کیسے بچا سکتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے اسی سوال پر بات کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ ان غیر حقیقی چیزوں کی طرف اتنا مائل کیوں ہوتا ہے؟ آخر ان میں ایسی کیا کشش ہے؟ سیگن کے مطابق اس کی جڑیں ہمارے ارتقاء میں بہت گہری ہیں۔ ارتقاء میں مطلب؟ عین ہوا ہے۔ اچھا، پیٹرنز. جی، ہاں. ہمارے آباء و اجداد کے لیے یہ زندہ رہنے کی ضمانت تھی۔ کیسے؟ دیکھیں، جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ یہ کسی شکاری جانور کا اشارہ ہو سکتی تھی، بالکل. یا دور افق پر بادلوں کا ایک خاص انداز بارش کی خبر دے سکتا تھا۔ صحیح، یعنی جس نے ان اشاروں کو پہچان لیا وہ بچ گیا. بالکل۔ اچھا، یعنی ہم قدرتی طور پر چیزوں میں مطلب اور شکلیں ڈھونڈتے ہیں چاہے ماں کچھ نہ بھی ہو. جی ہاں۔ اس کی سب سے عام مثال تو شاید چاند ہی ہیں. بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ چاند میں بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے. بالکل، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، دنیا کی ہر ثقافت چاند کے دھبوں میں کچھ نہ کچھ دیکھتی ہے۔ واقعی؟ جی، کسی کو وہاں ایک انسانی چہرہ نظر آتا ہے، کسی کو خرگوش، کچھ امریکی قبائل کو ایک مینڈک دکھائی دیتا تھا۔ اور میں نے سنا ہے کچھ قدیم تہذیبوں کو تو 4 آنکھوں والا جیگوار بھی نظر آتا تھا. جی بالکل، چاند وہی ہے، دھبے وہی ہیں، لیکن ہر دماغ اس میں اپنی کہانی، اپنا پیٹرن تلاش کر رہا ہے۔ اور یہ پیٹرن ڈھونڈنے کی عادت کبھی کبھی بہت دلچسپ صورتحال پیدا کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے 1976 میں ناسا کے وائکنگ اسپیس کرافٹ نے مریخ کی ایک تصویر بھیجی تھی. اوہ ہاں، اور اس نے تو دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. ہاں، وہ فیس آن مارس والی تصویر، مریخ کے سائڈونیا نامی علاقے کی ایک تصویر میں ایک پہاڑی بالکل کسی انسانی چہرے جیسی لگ رہی تھی۔ ہاں، اس کی آنکھیں تھیں، ناک تھی، منہ تھا. بس پھر کیا تھا، کتابیں لکھی جانے لگیں، ٹی وی شوز بننے لگے کہ یہ کسی قدیم مریخی تہذیب کا بنایا ہوا مجسمہ ہے اور ناسا ہم سے یہ سچ چھپا رہا ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی
ایک مجسمہ تھا؟ نہیں، حقیقت بہت زیادہ سادہ اور تکنیکی تھی۔ اچھا، سیگن اس کی تفصیل بتاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ تصویر ایک خاص زاویے اور دن کے ایک خاص وقت پر لی گئی تھی، جب روشنی اور سائے مل کر وہ شکل بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اور سب سے دلچسپ بات، جب اس تصویر کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جسے لوگ چہرے کا نتنا سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک کالا نقطہ تھا۔ ایک کالا نقطہ؟ جی، اور وہ نقطہ اس لیے بنا کیونکہ مریخ سے زمین تک لاکھوں میل کا سفر کرتے ہوئے ریڈیو سگنل میں ڈیٹا کا ایک پیکٹ ضائع ہو گیا تھا۔ رکیے، کیا مطلب؟ یعنی جسے پوری دنیا ایک سازش اور قدیم تہذیب کا ثبوت سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک ڈیٹا پیکٹ کے گم ہونے کا نتیجہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو کسی جاسوسی فلم کی طرح لگتا ہے جہاں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ قاتل کوئی تھا ہی نہیں۔ جی، بعد میں جب بہتر کیمروں والے خلائی جہازوں نے اسی جگہ کی ہائی ریزولوشن تصویریں بھیجیں تو صاف نظر آ گیا کہ وہ صرف ایک عام سی پہاڑی ہے، جس کی شکل بس اتفاقاً دور سے چہرے جیسی لگتی تھی۔ بالکل، لیکن تب تک سازشی تھیوریز کی ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہو چکی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور بہت مشہور مثال فصلوں کے دائروں یعنی کراپ سرکلز کی ہے۔ جی، کراپ سرکلز بن گئے، اور وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے تھے کہ یقین کرنا مشکل تھا، جی، اور ان کی وضاحت کے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک نظریات سامنے آئے۔ سب سے مقبول نظریہ تو یہی تھا کہ یہ خلائی مخلوق کے پیغامات ہیں۔ ہاں، کہ وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی پراسرار قسم کی موسمیاتی توانائی ہے، جیسے کوئی ہواری بھنور ہو جو ایسی شکلیں بنا دیتا ہے۔ اور کچھ نے تو اسے دھرتی ماں کی روح کی فریاد تک قرار دے دیا۔ بالکل، اور بہت سے ماہرین کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ڈیزائن اتنے پیچیدہ اور بڑے ہیں کہ انہیں انسانوں کا بنانا ناممکن ہے۔ یہی سب سے بڑی دلیل تھی، ہے نا؟ جی ہاں، یہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ لیکن پھر 1991 میں تقریباً 15 سال بعد اس سارے ڈرامے کا پردہ فاش ہو گیا۔ کیسے؟ ڈوگ باور اور ڈیوڈ چورلی نامی دو دوستوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اعتراف کیا کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ کیا صرف 2 لوگ؟ جی، صرف 2 لوگ۔ یعنی 15 سال تک پوری دنیا خلائی مخلوق کا انتظار کرتی رہی، اور وہ 2 دوست تھے جو رات کو کھیتوں میں لکڑی کے تختے اور رسیاں لے کر گھوم رہے تھے؟ بالکل یہ تو سائنس فکشن سے زیادہ کامیڈی فلم لگ رہی ہے۔ بالکل، انہوں نے بتایا کہ وہ محض مذاق کے طور پر یہ کرتے تھے۔ وہ لکڑی کے تختوں پر کھڑے ہو کر فصل کو ایک خاص انداز میں دباتے تھے اور رسیوں سے پیمائش کر کے دائرے اور لکیریں بناتے تھے۔ کمال ہے۔ ان کا اعتراف اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہمارا دماغ ایک پراسرار اور دلچسپ کہانی کو ایک سادہ سی حقیقت پر ترجیح دیتا ہے۔ مسٹر بکلے کی طرح۔ جی، مسٹر بکلے کی طرح ہمیں بھی یہ ماننا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی پیغام آ رہا ہے، بنسبت اس کے کہ 2 لوگ تفریح کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک دلچسپ نفسیاتی نقطہ نہیں ہے، اس کے حقیقی دنیا میں بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ میرا مطلب ہے، یہ تو فصلوں کے دائروں کی بات تھی جو شاید بے ضرر ہو، لیکن اگر پورا معاشرہ اسی طرح سوچنا شروع کر دے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور سیگن اس پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں ایک چونکا دینے والا آنکڑا پیش کرتی ہیں۔ کیا؟ کہ اس وقت امریکہ میں تقریباً 95% لوگ ایسے ہیں جنہیں سائنس کی بنیادی شدھ بدھ بھی نہیں ہے۔ وہ انہیں سائنسی طور پر ناخواندہ کہتی ہیں۔ 95%؟ یہ تو تقریباً پوری آبادی ہو گئی۔ جی، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ عام آدمی کو راکٹ سائنس جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ آج کے دور کے سب سے بڑے فیصلے ٹیکنالوجی اور سائنس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی؟ موسمیاتی تبدیلی، جینیاتی انجینئرنگ، ایٹمی توانائی اور اس کا فضلہ، آلودگی، وبائی امراض، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن پر عوام کی رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ سیگن سوال کرتی ہیں کہ اگر عوام کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کا بنیادی اصول ہی معلوم نہیں تو وہ کلائمیٹ چینج پر اپنے لیڈروں کو کیسے جواب دہ ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ بات تو ہے، یہ سائنسی جہالت جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا نقطہ بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سائنس کو اسی وجہ سے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے ہمیں ایٹم بم اور کلائمیٹ چینج جیسے مسائل دیے ہیں۔ کیا سیگن اس تنقید کو نظر انداز کرتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتی ہیں کہ سائنس
ایک دو-دھاری تلوار ہے۔ اچھا، سائنسدانوں نے ہی ایٹمی ہتھیار بنائے اور ٹیکنالوجی نے ہی فیکٹریوں سے زہریلا دھواں اور پلاسٹک کی آلودگی پیدا کی ہے، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی۔ تو پھر ان کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اس منفی پہلو کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا سب سے بڑا تحفہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہماری لمبی اور صحت مند زندگی۔ زندگی 20 سے 30 سال۔ جی، زیادہ تر بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، ایک بہت ہی دردناک مثال ملکہ این کی ہے، جو 17ویں صدی کے آخر میں برطانیہ کی امیر ترین اور طاقتور ترین خاتون تھیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے پاس دنیا کی بہترین طبی سہولیات تھیں۔ وہ 18 بار حاملہ ہوئیں، لیکن ان کے صرف 5 بچے زندہ پیدا ہوئے۔ 18 میں سے 5؟ اور ان میں سے بھی صرف ایک بچہ بچپن کی عمر سے آگے بڑھ سکا۔ صرف ایک؟ جی، باقی سب مختلف بیماریوں، انفیکشنز کی وجہ سے مر گئے۔ 18 میں سے صرف ایک؟ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور پھر سائنس نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ کیسے؟ بدروہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ بہت بڑا۔ اس ایک دریافت نے پبلک ہیلتھ میں انقلاب برپا کر دیا۔ صاف پانی، سیوریج کا نظام، پھر اینٹی بائیوٹکس اور ویکسینز۔ ان چیزوں نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جی، 1870 کے بعد سے اوسط عمر ڈرامیٹک طور پر بڑھنا شروع ہوئی اور آج یہ 80 سال تک پہنچ گئی ہے۔ تو سیگن کا کہنا ہے کہ ہمیں سائنس کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ جی، ان کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ طب، زراعت اور صحت عامہ میں سائنسی ترقی نے انسانی تاریخ کی تمام جنگوں، تمام وباؤں اور تمام قدرتی آفات میں مرنے والے لوگوں سے کہیں زیادہ جانیں بچائی ہیں۔ یہ زندگی کا وہ تحفہ ہے جو سائنس نے ہمیں دیا ہے، اور اسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو اگر سائنس اتنی طاقتور ہے تو پھر اس میں اور سیوڈو سائنس یعنی جھوٹی سائنس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب جو لوگ کراپ سرکلز کو خلائی مخلوق کا پیغام بتا رہے تھے وہ بھی تو ایک طرح کی وضاحت ہی دے رہے تھے۔ جی، لیکن ان کی وضاحت میں اور سائنسی وضاحت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سیگیون کے مطابق سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سائنس اپنی غلطیوں کو مانتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کے پاس خود کو ٹھیک کرنے کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ سائنس کوئی حتمی سچائیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے۔ بالکل۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ خود کو ٹھیک کرنے کا نظام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس میں ہر دعوے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر دعوے کو؟ جی، ہر دعوے کو، اور اس سے ثبوت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا، چاہے وہ کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اسے تب تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے حق میں ٹھوس شواہد نہ ہوں۔ اور اگر نئے شواہد پرانے آئیڈیا کو غلط ثابت کر دیں تو سائنس خوشی سے اس پرانے آئیڈیا کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ سیورو سائنس میں اس کے برعکس ہوتا ہے، ہوتے ہیں۔ جی، وہ ثبوتوں کے بجائے ذاتی کہانیوں، افواہوں اور سنی سنائی باتوں پر انحصار کرتی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے دعووں پر سوال اٹھائے یا ثبوت مانگے تو اسے فوراً ایک سازش قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ روایتی سائنس سچ کو دبانا چاہتی ہے، یا یہ کہ آپ کا دماغ اتنا کھلا نہیں ہے کہ آپ اس گہری حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس کی کوئی اچھی سی مثال ہے کہ سائنس کیسے خود کو ٹھیک کرتی ہے؟ اس کی سب سے بہترین مثال شاید فزکس کی تاریخ میں ملتی ہے۔ آئزک نیوٹن۔ نیوٹن، ہاں۔ ان کے حرکت اور کشش ثقل کے قوانین تقریباً 300 سال تک فزکس کی دنیا پر راج کرتے رہے۔ وہ اتنے کامیاب تھے کہ آج بھی ہم ان کی مدد سے چاند پر راکٹ بھیجتے ہیں اور سورج گرہن کی پیشین گوئی سیکنڈز کی درستگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی، انہیں حتمی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سائنس وہاں رکی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سائنسدان ان قوانین کو مسلسل ٹیسٹ کرتے رہے، ان کی حدود تلاش کرتے رہے، اور پھر 20ویں صدی کے شروع میں آئنسٹائن آئے۔ آئنسٹائن انہوں نے دکھایا کہ اگرچہ نیوٹن کے قوانین ہماری روزمرہ کی دنیا میں بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ روشنی کے رفتار کے قریب سفر کرتے ہیں یا بلیک ہول جیسی شدید کشش ثقل کی جگہ پر پہنچتے ہیں
تو وہ قوانین ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے کائنات کی ایک زیادہ گہری اور بہتر تصویر پیش کی۔ یہ تو کمال کی بات ہے کہ سائنس اپنے سب سے بڑے ہیرو نیوٹن کو بھی چیلنج کرنے سے نہیں ڈرتی۔ اور کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، اچھا، آج دنیا بھر کے سائنسدان خود آئنسٹائن کی تھیوری کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ ایسے تجربات ڈیزائن کر رہے ہیں جو شاید آئنسٹائن کو غلط ثابت کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کی تھیوری بھی حتمی نہیں ہے، وہ کوانٹم فزکس کے ساتھ پوری طرح میل نہیں کھاتی۔ تو یہ مسلسل شک کرنے، سوال اٹھانے اور خود کو بہتر بنانے کا عمل ہی سائنس کی اصل طاقت ہے۔ جی، سیگن اس عمل کا تعلق جمہوریت سے بھی جوڑتے ہیں۔ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ سائنس اور جمہوریت کا کیا تعلق؟ ان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ سیگن کہتی ہیں کہ سائنس اور جمہوریت دونوں کی اقدار اور روح ایک جیسی ہیں۔ کیسے؟ دونوں کا باقاعدہ آغاز قدیم یونان میں ہوا۔ دونوں نظام اس خیال پر مبنی ہیں کہ کسی ایک شخص یا ادارے کے پاس تمام جوابات نہیں ہوتے۔ صحیح۔ دونوں کھلے مباحثے، مختلف خیالات اور ثبوت پر مبنی دلیل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جس طرح جمہوریت میں کوئی لیڈر قانون سے بالاتر نہیں ہوتا، اسی طرح سائنس میں کوئی آئیڈیا تنقید سے بالاتر نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات، سائنس ہمیں اتھارٹی سے سوال کرنا سکھاتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے دعوے کو صرف اس لیے قبول نہ کرو کہ وہ کسی بڑے عہدے پر ہے یا بہت پر اعتماد طریقے سے بات کر رہا ہے۔ بلکہ ثبوت مانگو، ثبوت مانگو، متبادل وضاحتوں پر غور کرو۔ یہ سوچ نہ صرف ایک اچھے سائنسدان کے لیے ضروری ہے بلکہ ایک اچھے شہری کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اصل نقطہ یہ نہیں کہ سائنسدانوں کے پاس سارے جواب ہوتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ ان کے پاس سوال کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ جی، وہ شک کو ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سیگن کا پیغام یہی ہے کہ سائنس صرف لیبارٹری کی چیز نہیں بلکہ یہ جہالت اور توہمات کے اندھیرے میں سوچنے کی ایک شمع ہے۔ بالکل۔ اور اسی شمع کی روشنی میں سیگن آخر میں ایک بہت گہرا اور چبھتا ہوا سوال پوچھتی ہیں۔ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ سائنس کے پاس اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے اور انہیں درست کرنے کے لیے ادارے، جرنلز اور پیئر ریویو جیسے طریقہ کار موجود ہے۔ یعنی سائنس نے خود کو ٹھیک کرنے کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ صحیح۔ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا دوسرے عقائد کے نظاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کون سے مذہبی رہنما یا سیاسی نظریات کے پیروکار ایسے ادارے قائم کرتے ہیں جن کا واحد مقصد اپنے ہی نظریات میں ممکنہ خامیوں اور غلطیاں تلاش کرنا ہو؟ یہ ایک بہت طاقتور سوال ہے، اور اسی سے جڑا ایک سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ جی، جب ہم روزمرہ زندگی میں معلومات، خبروں، سوشل میڈیا پوسٹس اور کہانیوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سمندر کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اس سائنسی طرز فکر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ کون سی بات صرف سننے میں اچھی، پرکشش یا ہماری پہلے سے موجود سوچ کے مطابق لگتی ہے، اور کون سی بات واقعی ثبوت اور سچ کی کسوٹی پر پورا اترتی ہے؟